بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دو میمیں جو ہیں ان کا راز کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دو میموں کا راز کیا ہے؟ ان دو میموں کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ دو میمیں کیسے اس کائنات کو منظم رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ دو میمیں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ہر ایک حرف کو ختم کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے ایک زبردست راز پوشیدہ ہے جسے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ رکھا اور لیا جانے والا نام ہے۔ یہ نام پوری کائنات کی ساری سچائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں ہر چیز کی تخلیق ہوئی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو نور ہر چیز کی تخلیق کی وجہ ہے، اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، ان تمام باتوں کا جواب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ جیسے ایک نام کے 4 حروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ یہ سب کیوں ہوا، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ حمد یعنی تعریف پر مبنی ہے۔ سائنس کے نظریے کی بات کی جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آواز ہوتی ہے، جس آواز سے انرجی بنتی ہے، اس انرجی لائٹ یعنی روشنی بنتی ہے، روشنی ایک شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی تخلیق کا آغاز کس سے ہوا؟ آواز سے ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کتابوں کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے حمد یعنی تعریف۔ نام محمد میں 4 حروف یعنی میم، ہا، میم، دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ جملہ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ جب اس جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اس جملے کے دوسرے حصوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جو یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہیں سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی میم کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے، جو ایک سمندر ہے جس میں پوری کائنات سموئی ہوئی ہے، یعنی سورج، چاند، ستارے، اربوں خربوں ستارے اور سیارے اس پہلی میم میں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز کی تخلیق ہوئی، فرشتے، کعبۃ اللہ، اللہ کا عرش، یعنی سب کچھ۔ ابھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا، اور اس کائنات میں سب کچھ اس ایک میم کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہی وہ علم کا سمندر ہے جسے تمہیں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ سمندر ہے
جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے، کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی میم کے بعد ہا آتا ہے جو حمد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان کرتا ہے، فرماتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ جس کی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہا اور اس میم کے اندر حیا یعنی زندگی ہے، یعنی اس میم میں ہر چیز، حیات اور زندگی اور زمین میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر ہا کے بعد دوسرا میم آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال کی مدد سے اللہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اس حمد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دال کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ جو دال ہے یہ اصل میں دلیل اور ہدایت ہے، اس کو سمجھنا ہی اصل بھلائی ہے۔ جب ہم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود اس علم کے سمندر کو سمجھ جائیں تو تمام حقائق کا سمندر ہے، تو ہمیں وہ آواز سنائی دے گی جس آواز سے نجی پیدا ہوتی ہے، اور اس نجی سے نور تخلیق ہوا، اور اس نور سے تمام چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ یعنی ہا میم دال یعنی حمد، جس کے معنی تعریف کیے ہیں، اور یہی نام احمد کا مادہ بھی ہے۔ البتہ دونوں کے مفہوم میں واضح فرق یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جس کے تعریف سب سے بڑھ کر ہو، اور احمد وہ ہے جس میں رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر ہو۔ الفاظ حروف کے معجزے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اسکپ کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے معنی کھو دیتے ہیں، لیکن لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر با مقصد اور با معنی ہے۔ اگر لفظ محمد میں سے پہلا حرف میم کو اسکپ کر دیا جائے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہا میم دال یعنی حمد، یعنی پیچھے بھی لفظ مکمل رہتا ہے جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعریف کرنے والا رہ جاتے ہیں۔ ابتدائی میم کے بعد اگر ہا کو بھی اسکپ کر دی جائے تو باقی رہ جاتا ہے مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی پھر بھی لفظ مکمل رہتا ہے۔ اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے پھر رہ جاتا ہے دال، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اکیلا دال رہتا ہے وہ بھی مکمل لفظ ہے جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت پر سٹمپ دلالت کرتے ہیں، دلالت دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد سے خاص نسبت ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، حامد اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف کا پہلو واضح طور پر بھی نمایاں ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کا نام آمدون یا آمدین ہے، اور آپ کے چلنے کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحمد عطا فرمائی، اور کھانے پینے اور سفر کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم ملا۔ ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو یہ نام رکھنے کا باعث بنا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب کی پشت میں ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک طرف آسمان، دوسری جانب زمین اور تیسری جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر ایک درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس درخت کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں کچھ لوگ ان شاخوں کو کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان
آ کر ان کو ہٹا دیتا ہے، اور معتبر حلقوں نے حضرت عبدالمطلب کے اس خواب کی تعبیر یہ دی تھی کہ تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا کہ مشرق و مغرب تک لوگ اس کو فالو کریں گے، یعنی مشرق سے مغرب تک تمام دنیا اس کو فالو کرے گی، اور زمین و آسمان والے بھی اس کی حمد ثنا کریں گے، اور زمینوں والے بھی آسمانوں والے بھی ہر چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے حضرت عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے تسکین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد حیات میں جس احسن طریقے سے کامیاب ہوئے وہ دنیا عالم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر تو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔